السلام علیکم۔ ٹرو سٹوری 1 اور 2 کے بعد ٹرو سٹوری 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب کی پذیرائی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے دعا ہے وہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا موضوع روانڈا میں جینوسائیڈ کے دوران مرنے والے ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں ہے جو سفاکی بربریت سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور آج تک بعض مقامات پر ان کی بے گور و کفن لاشیں دنیا کو دکھانے کے لیے چرچوں اور مختلف مقامات پر ڈھانچوں کی صورت میں موجود ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ ان تمام حالات و واقعات سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ روانڈا جو کہ کنٹری آف تھاؤزنڈ ہلز کہلاتا ہے، 1994 میں یہاں پہ ایک آگ بھڑکی، ایک ایسی آگ جس میں دو ٹرائبز آپس میں لڑے اور جس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ کگالی کی سڑکیں، کگالی کا چپا چپا، کوچا کوچا، ہر جگہ لاشیں اور خون تھا۔ جینوسائیڈ میموریلز جہاں آج دنیا بھر کے سیاح وزٹ کرتے ہیں اور یہ روانڈا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ایک چرچ نیاماتا میں موجود ہے۔ ہم نے اس چرچ کا وزٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے ساتھ ایک فیملی اور بھی تھی۔ ہم 2 گاڑیوں کے مسافر تھے۔ کگالی سے ہم نکلے۔ مین روڈ تک سب کچھ صحیح تھا۔ کچے میں گاڑی جب اتری تو رفتار آہستہ کرنا پڑی۔ ایک مقام پر کیچڑ میں گاڑی پھنس گئی۔ مقامی لوگوں کی مدد سے گاڑی باہر نکلی۔ کیچڑ اڑنے سے کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے۔ راستے میں ایک پل بھی آیا۔ جینوسائیڈ کے دوران اسے بے حد نقصان پہنچایا گیا تھا تاکہ پناہ گزین جان بچا کر نہ نکل سکیں۔ دیہی علاقے کے یہ لوگ بھی جینوسائیڈ سے متاثر ہوئے تھے۔ ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی شخص ضرور مارا گیا تھا۔ چرچ اب آبادی سے متصل ہے۔ ہم نے گاڑی باہر پارک کی، اندر داخل ہوئے۔ بائیں ہاتھ پھولوں کے پودے بکھرے ہوئے تھے۔ قالین کی طرح بچھی گھاس چرچ کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارے سامنے تباہی و بربادی سناتی ویران اجاڑ چرچ کی تباہ حال عمارت موجود تھی۔ ہر سو موت کی سی خاموشی تھی۔ عمارت کی ٹوٹی دیواریں، گولیوں کے نشان، کھڑکیوں اور روشن دانوں کے ٹوٹے شیشے اور مڑی توڑی گرلیں اپنوں کے ہاتھوں اپنوں کی بربادی کے قصے سنا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر دل اداس ہو گیا اور یہ اداسی اس وقت مزید بڑھ گئی جب ہم چرچ کے ٹوٹے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ وسیع ہال کے اندر ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اگر کوئی اور ہمیں اس تباہی کے بارے میں بتاتا تو ہم صحیح طور پہ اس منظر کشی کو سمجھ نہیں سکتے تھے جو ہم نے خود دیکھا۔ بینچوں کی قطاریں تھیں۔ ان کے درمیان اور درمیانی راستے میں ہزاروں کی تعداد میں انسانی ڈھانچے بکھرے پڑے تھے۔ موت و بربریت کا بھیانک کھیل یہاں کھیلا گیا تھا۔ سامنے ڈائس کی کھلی جگہ بھی ڈھانچوں سے پر تھی۔ بعض ڈھانچے اس پوزیشن میں تھے جیسے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں۔ وہ جس طرح مارے گئے تھے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے گل سڑ گئے۔ ہم بینچوں کے اوپر قدم رکھتے آگے بڑھتے رہے۔ ہمارے چاروں طرف کٹے ہوئے سر، ٹوٹے ہاتھوں پیروں کی ہڈیاں بری طرح بکھری پڑی تھیں۔ بعض ڈھانچے مکمل حالت میں بھی تھے اور پھر میں نے وہ منظر دیکھا کہ روح کانپ اٹھی۔ ایک مکمل ڈھانچے کے پیر سے بچے کا چھوٹا ڈھانچہ لپٹا ہوا تھا۔ وہاں موجود چرچ انتظامیہ کے ایک فرد نے بتایا، یہ ماں ہے اور یہ اس کا بچہ ہے۔ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان مردوں کے کٹے پٹے کپڑے بھی جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ بعض ڈھانچے بینچوں پر اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ دیواریں سیاہ ہو رہی تھیں۔ ان کا خون جم چکا تھا۔ یہ ان مرنے والوں کا خون تھا جو جم کر سیاہی مائل رنگت اختیار کر چکا تھا۔ بینچوں پر اور ہر طرف یہ رنگ نمایاں تھا۔ یہی ایک عورت کا ریپ کیا گیا تھا اور سینکڑوں درندوں نے اس کی عصمت دری بھی کی تھی۔ وہ دردناک موت ماری گئی۔ ٹوٹے ہوئے روشن دانوں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ٹوٹی کھڑکیوں سے بھی روشنی اندر آ کر اس ماحول کو مزید اجاگر کر رہی تھی۔ اب یہاں ٹھہرنا ناممکن تھا۔ دل اداس ہو گئے تھے۔ روح گھائل ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے وائف کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ ہم باہر نکل آئے۔ باہر چرچ انتظامیہ کے چھوٹے آفس سے متصل کمرے میں بوروں میں بھرے انسانی سر دیکھے۔ دیگر اعضاء بھی ان میں موجود تھے۔ چرچ کے حق میں بھی تباہی و بربادی کے نشانات دیکھے۔ موت ہر سو ناشتی پھر رہی تھی۔ یہاں یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ دہشت زدہ لوگ جانے بچانے کے لیے چرچ میں پناہ گزین ہوئے۔ خدا کا گھر ان کو اپنے لیے پناہ گاہ محسوس ہوا۔ لٹے پٹے حالات کے ستائے لوگ اس کی پناہ میں آگے بڑھتے چلے گئے اور اس چرچ میں داخل ہو گئے۔ چرچ بھر گیا۔ جگہ ختم ہو گئی اور پھر ایک دن جدید گنوں، پانگوں اور گرنیڈ سے مسلح باغی آ گئے۔ چرچ کی نن نے انہیں سمجھایا کہ یہ خدا کے بندے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے سب سے پہلے اس نن کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ لوگوں نے جو چرچ کے اندر موجود تھے چرچ کا دروازہ بند کر دیا
اور ہال میں محصور ہو گئے۔ ظالموں نے گولیاں برسائیں، شیشے توڑے، پھر روشن دانوں سے اور کھڑکیوں سے گرنیڈ اندر پھینکے۔ اندر موت کا خونی کھیل شروع ہو گیا۔ لوگوں کے جسم مڑ گئے، چرچ کا دروازہ توڑا گیا اور بچے کچے لوگوں کو جو زخموں سے چور تھے، چیخ رہے تھے، انتقاماً کاٹا گیا اور بے دردی سے کاٹا گیا۔ ایک بھی زینب زندہ نہیں بچا۔ باغیوں نے وہیں شرابیں پیں اور ننگا ناچ کیا۔ ہم نے وزٹرز بک میں لکھا، کاش ایسا وقت اب کبھی لوٹ کر واپس نہ آئے، اور ہماری درخواست ہے کہ ان بے گور و کفن لاشوں کو کفن مہیا کر دیا جائے۔ ایک بے حسی ان ظالموں نے کی تھی اور اب دوسری بے حسی سے بچا جائے۔ آج یقین نہیں آتا یہ وہی روانڈا ہے جو کہ ون آف دا سیفسٹ نیشن ان دا ورلڈ ہے، اور یہاں پہ نہ کوئی چوری چکاری ہے، نہ ہی اسٹریٹ کرائمز۔ یہاں پہ سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہے وہ فارنرز کو بہت زیادہ تحفظ دیا جاتا ہے اور ان سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ، آمین، اللہ حافظ۔